اسلام آباد مذاکرات کے فوری بعد ٹرمپ ایک بار پھر ایران کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں برطانیہ شامل نہیں ہوگا۔ پیوٹن نے پہلی بار ایران امریکہ مذاکرات میں ثالث بننے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور میں یورپ کو شامل کیا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس امریکی جہازوں کو سمندر میں تباہ کرنے کے لیے جدید کشتیوں کا 60% ذخیرہ اب بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین نے ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل کرائی تھی 2015 میں، جب امریکہ کے صدر ٹرمپ تھے، اور اسی معاہدے کو ٹرمپ نے 2018 میں کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے لیے یورپ کے ان 4 ملکوں اور چین کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اس نیوکلیئر ڈیل میں شامل جان کیری نے ابھی تازہ بیان دیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ نے 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ یہ ڈیل ڈاکومنٹ پڑھ لیتے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ ویڈیو دیکھیں۔ The Iran nuclear agreement, President Trump says this was a bad deal. I seriously doubt that he could recite one paragraph of what's in that deal or had deep understanding about it. دوسری طرف برطانوی جریدے دا اکانومسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹرمپ سمجھ چکے ہیں انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے ہر جنگ میں کم از کم کسی ایک کی شکست تو لازمی ہوتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والی جو طاقت ہوگی وہ امریکہ یعنی امریکی صدر ٹرمپ ہوں گے۔ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف اس جنگ نے امریکی طاقت کو چلانے کے نئے طریقے کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے، اور ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف ہرگز نہیں جائیں گے، اور اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح ٹرمپ کے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیوں سے بھرپور اشتعال انگیز بیانات اب اس طرح لگتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دا اکانومسٹ لکھ رہا ہے، اور اکانومسٹ کہتا ہے ٹرمپ جانتے ہیں کہ نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی، اور ٹرمپ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ ہم اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کو دوبارہ سے گولڈن ایج کی طرف لے جائیں گے، اب وہ اپنے ہی بیان کو مزاح کا خیز بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے جو 3 بڑے مقاصد تھے، مشرق وسطیٰ کو وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ محفوظ اور خوشحال بنائیں گے، ایرانی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے، اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روک دیں گے۔ ان تینوں بڑے مقاصد میں ٹرمپ کو بری طرح شکست ہوئی ہے، لیکن اس شکست کو چھپانے کے لیے اور حتمی معاہدہ ہونے سے پہلے ہی اسلام آباد مذاکرات کے فوری بعد ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ بندی تو برقرار رہے گی، لیکن اب وہ ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا آئل جو ہے وہ اب نہیں بیچ سکے گا، ایرانی ایٹمی ہتھیار بھی نہیں بنا سکتا، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ اکاؤنٹ کے اوپر یہ بیان واضح کر رہا ہے کہ ٹرمپ بھوکلاٹ کا شکار ہے، ٹرمپ پریشان ہے، اور وہ محض دھمکیوں کا سہارا لے کر ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں، اور ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے فوری بعد بھی جب بیان جاری کیا گیا تھا ایران کی طرف سے سرکاری طور پر کہ ٹیبل کے اوپر وہ بات پیش کی جا رہی ہے جو میدان جنگ میں بھی ایران کو قبول نہیں تھی، اور اب اگر ٹرمپ یہ ٹویٹ کر کے سمجھ رہا ہے کہ وہ ناکہ بندی کر کے ایران کے اوپر دباؤ پیدا کرے گا، تو یہ ٹرمپ ایک دفعہ پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں جو 28 فروری کو جنگ کے آغاز پر دہرائی گئی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ٹرمپ کی بوکلاٹ کا اندازہ اس بات پر بھی لگا لیں کہ انہوں نے جو ایک بڑا طویل میسج لکھا ہے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ کے اوپر، اس میں کہا ہے کہ وہ پوپ لیو کے بڑے مداح نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے پوپ لیو کو کمزور اور خوفناک قرار دیا، اور کہا کہ جرم کے معاملے میں پوپ لیو کمزور ہیں، خارجہ پالیسی کے معاملے میں پوپ خوفناک ہیں۔ ٹرمپ کا یہ تازہ بیان ان کے ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہیں وہ
وائٹ ہاؤس کے اندر مسیح برادری کے ان پادریوں کو جمع کرتے ہیں کہ ہمیں دعا دیں کہ اس جنگ میں کامیابی ہو، اور وہ ان کے کندھوں کے اوپر، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس جنگ میں کامیابی ہوگی، اور دوسری طرف جو عالمی سطح پر جو مسیح برادری کے پوپ ہیں ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور یہ بیان ایک دوسرے کے بعد آئے ہیں، پہلا ناکہ بندی کر رہے ہیں اور دوسرا پوپ کے خلاف بیان، اور اسی دوران جو ہے وہ امریکہ کے پرانے اور مضبوط اتحادی برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں برطانیہ شامل نہیں ہوگا، اور اس ناکہ بندی کی وہ حمایت بھی نہیں کر رہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ، جسے سینٹ کام کہتے ہیں، اس نے ٹرمپ کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا اعلان کیا ہے، اور سینٹ کام نے 13 اپریل کو صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والی تمام سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی آمد و رفت بند کی جائے گی۔ ناکہ بندی کا عارضی نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹس میں آمد و رفت پر ہوگا۔ اس کے علاوہ ناکہ بندی کا نفاذ خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی پورٹس سے آنے والے جہازوں پر بھی ہوگا۔ دیگر ملکوں کے پورٹس سے جہازوں کی آمد و رفت کی ناکہ بندی نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ایران نے تو اس پر پہلے ہی فوری طور پر رد عمل دیا کہ اگر امریکہ یا امریکی نیوی سینٹ کام کے ذریعے سے ابنائے ہرمز میں داخل ہوتی ہے تو پھر ہم امریکی جہازوں کو تباہ کریں گے۔ اسی پر وال اسٹریٹ جرنل نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں کا 60% سے زائد حصہ اب بھی محفوظ ہے اور بدستور امریکہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ایران کی روایتی بحریہ بڑے جنگی جہازوں پر مشتمل تھی جو زیادہ تر علامتی حیثیت یا طویل فاصلے کی تعیناتیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کے پاس تیز رفتار کشتیوں اور چھوٹے جہازوں پر مشتمل ایک الگ سے بحری بیڑا موجود ہے جو میزائل حملے کرنے، بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کو کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ابنائے ہرمز جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پر اس وقت بند نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے، تاہم اس کے بدلے ہر جہاز سے تقریباً $20 لاکھ تک فیس وصول کی جا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران جنگ کے دوران اپنے تیل کو علاقے میں لانے اور لے جانے کی اجازت بھی دیتا رہا ہے۔ یہ کیپلر کی رپورٹ کے مطابق ایران مارچ تک روزانہ اوسطاً 1.85 ملین یعنی 18 لاکھ بیرل جو خام آئل ہے برآمد کرنے میں کامیاب رہا، جو پچھلے 3 مہینوں کے مقابلے میں تقریباً 1 لاکھ بیرل یومیہ زیادہ ہے۔ 28 فروری سے پہلے جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو ابنائے ہرمز سب کے لیے اوپن تھی۔ یہاں پر ایران جو ہے اپنی اجارہ داری شو نہیں کر رہا تھا، ایران جہازوں سے ٹیکس وصول بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے اپنا نہ صرف اسٹریٹجک ویپن کے طور پر استعمال کیا بلکہ یہی ایران کا نیوکلیئر ویپن بن گیا جو امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد MOU سے انچوں کی دوری پر تھے۔ پھر کیا ہوا کہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈز آتی گئیں، اہداف جو ہے وہ ایک دم بدلنا شروع ہو گئے اور ناکہ بندی کی دھمکی تک دے دی گئی، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ زیادہ تر نکات پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا تھا، اور جو واحد نقطہ تھا یعنی نیوکلیئر یا ایٹمی بم سے متعلق اس پر ایران جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے چند گھنٹے بعد ہی ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر وہ اعلان کیا جس نے اس پورے منظر کی تصویر بدل دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اپنی بحریہ کو حکم دیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول بھی کرے اور اس کے ساتھ ہر اس جہاز کو روکے اور پکڑے جس نے ایران کو ٹول ادا کیا ہو۔ غیر قانونی ٹول ادا کرنے والے کسی جہاز کو محفوظ گزرگاہ نہیں ملے گی۔ بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز تو ابھی امریکہ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، امریکی نیوی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، سینٹ کام کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو امریکہ کے اس حکم
جو صدر ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا ہے اس کا عملی اطلاق ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن امریکہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس جنگ کے اندر دنیا کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، میں آگے جا کے اس پر بات کروں گا، کہ آخر یورپ امریکہ سے کیوں دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور یورپ چین کا رخ کیوں کر رہا ہے، کیوں یورپ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ اس کو رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے چاہیے۔ اور انہی مذاکرات کے دوران جو بالکل ٹھیک چل رہے تھے، عباس عراقچی نے بھی کہا کہ MOU چند انچ کی دوری پر تھا۔ CNN نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حکام حیران تھے کہ مذاکرات آخر کیسے اور کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، اور پاکستان میں تو یہ تاثر تھا کہ ہفتے کی رات جو سرینا ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے دونوں فریق معاہدے کے عمومی فارمولے کے قریب پہنچ گئے تھے، اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ 1 انچ کی دوری پر تھے، بلکہ یہ بھی کہا ہے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ نیکی کا جواب نیکی ہوگا اور دشمنی کا جواب دشمنی ہے۔ اسی ٹویٹ میں عباس عراقچی نے مذاکرات کو پہلی بار سرکاری سطح پر نام بھی دے دیا ہے، یعنی اسلام آباد MOU۔ اگرچہ یہ دستخط نہیں ہوا مگر اس کا نام پڑ گیا ہے۔ اور مذاکرات کے بعد ابھی تک مختلف بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسی دوران عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ برلن، پیرس اور لندن سے بھی بات کی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر مذاکرات کے دوران ایرانین اسٹریٹجی کا اگلا مرحلہ ہے جسے وہ یورپی محاذ قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر امریکہ سے بات نہیں بنتی تو یورپ کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یورپ کو شامل کرنے کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ امریکی اتحاد میں دراڑ ڈالا جائے، اور وہ دراڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں یورپ کے اندر جرمنی، فرانس، برطانیہ، اسپین، اٹلی، ان کی صورت میں ہمیں نظر آ گیا ہے، اور ایران یہ چاہ رہا ہے کہ یورپ کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2015 والا جو نیوکلیئر ڈیل کا جو فریم ورک تھا وہ کسی طرح واپس لایا جائے، اور اسی ڈیل کے اندر یورپ شامل تھا جسے ٹرمپ نے 2018 میں نہ صرف کالعدم قرار دیا بلکہ اس معاہدے کو پھاڑ دیا تھا۔ ایران سمجھتا ہے کہ یورپ ٹرمپ سے تنگ ہے اور اس تنگی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ایران جنگ پر ٹرمپ سے تنگ آ گئے ہیں۔ اسپین تنگ ہے، جرمنی پریشان ہے، فرانس مزاحمت کر رہا ہے، اٹلی امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اب تو ویٹیکن سٹی کی بھی واشنگٹن سے اختلاف جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہیں، لیکن ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ کہ پیوٹن نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو فون کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی پیش رفت ہے۔ روس نے پہلی بار ایران جنگ رکوانے کے لیے بطور ثالث خود کو پیش کیا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ روس کو بطور ثالث قبول کر لے گا اور مذاکرات کا اگلا دور ماسکو میں ہو سکتا ہے۔ میں اس پر دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن ٹرمپ ایران جنگ کی آڑ میں روس کے ساتھ یوکرین پر بھی کوئی خفیہ سمجھوتا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا اور ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ دھمکیوں کا سہارا لیتا ہے اور عالمی میڈیا کی خبروں اور تبصروں میں زیر بحث رہتا ہے۔ بیجنگ جانے سے پہلے ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنے کا ایک ڈاکومنٹ تیار کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے معاہدہ ہو جائے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر چین بھی اس کے اندر براہ راست شامل ہوگا، اور بیجنگ کے اندر ایران جنگ کے اوپر ایک گرینڈ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں یہ جو جنگ جاری ہے، اس جنگ کے دوران ایک طرف ایران نے امریکہ کی عسکری طاقت کو چیلنج کیا ہے، دوسری طرف اسرائیل کے آئرن ڈوم کو تباہ کر کے واضح کیا ہے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایران جنگ نے سارا منظر تبدیل کر دیا۔ یہ منظر مشرق وسطیٰ میں بھی تبدیل ہو رہا ہے اور یورپ کے اندر بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یورپ کے ممالک کھڑے ہو کر امریکہ کی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، نیٹو بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جب JD وینس پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا آخری بیان ہنگری کے ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر دیا تھا، اور وہ ہنگری کیوں گئے تھے؟ کیونکہ اگلے دن ہنگری کے اندر
इलेक्शन थे। और ये इंतहाई हैरान कुन बात है, शायद व्हाइट हाउस और पेंटागन के अंदर तो इस वक्त मातम हो रहा हो कि यूरोपीय मुल्क हंगरी में पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है और अमेरिकी सदर ट्रंप की जो हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत थी उसको शिकस्त हो गई है। हंगरी की अपोजिशन जमात तसीज़ा पार्टी ने हैरान कुन कामयाबी हासिल करते हुए वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात फदीस को वाज़ेह शिकस्त दे दिया। विक्टर ओरबान गुज़िश्ता 16 बरस से हंगरी के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। दूसरी जानिब यूरोपीय लीडर्स जो हैं हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दे रहे हैं। जेडी वेंस वहाँ पर इसलिए था कि वो एतमाद दे रहा था किसको, वज़ीर आज़म को, कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है और आपके सर के ऊपर हाथ है। लेकिन हंगरी की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। यूरोप के अंदर जो अब नई लहर उठ रही है, ये लहर अमेरिका, वाइट हाउस, वॉशिंगटन या पेंटागन इसकी असेसमेंट नहीं कर पा रहा। जब 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था तो अमेरिका ने हकीकी तौर पर यह समझ लिया था कि अब दुनिया सिर्फ इसी की है और वो जो चाहे कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता, सर्बिया, अफ्रीका में होने वाली जंगें दरअसल वो जंगें थीं जिनकी सरबराही और क़यादत अमेरिका ने ख़ुद की और जिन्हें शुरू करने में भी अमेरिका का बुनियादी किरदार था। और ये सूरत हाल 40 साल से ज़ायद अरसे तक जारी रही। हुआ क्या इस पूरे अरसे के दौरान? यूरोप की अपनी कोई वाज़ेह और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी सामने नहीं आई थी, ना कोई मजबूत आवाज़ थी, ना इत्तेहाद और ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन थी। सिर्फ अमेरिका के साथ एक ही असूल के तहत ताल्लुक़ था, यानी वफादारी। ईरान जंग ने यूरोप को अपने तसव्वुरात तब्दील करने पर मजबूर कर दिया और यूरोप अमली तौर पर इस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि यूरोप की क़यादत अमरीकी हुकाम के बजाय यूरोपीय लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए और एक आज़ाद यूरोपीय खारजा पॉलिसी तश्कील दी जानी चाहिए, क्योंकि यूरोप को तवील अरसे तक रूस के साथ रहना है, इसलिए इसके साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर होने चाहिए। हेनरी किसिंजर का वो मशहूर कॉल जो है वो मैं यहाँ पर ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि अमेरिका का दुश्मन होना ख़तरनाक होता है, लेकिन इसका दोस्त होना बाज़ औक़ात मुहलक साबित हो सकता है। एक तरफ यूरोप ने यह कहा, दूसरी तरफ 2 हफ्ते पहले जब कतर के ऊपर अल उदेद एयरबेस पर ईरान हमले कर रहा था तो कतर ने, उनके वज़ीर ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि कतर ना सिर्फ ईरान को एक हकीकत तस्वुर करता है बल्कि ईरान की सिविलाइजेशन और ईरानी कौम के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहता है। कतर और ईरान ने हमेशा साथ रहने हैं और अपने इख्तलाफात को भुलाकर इन्हें अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना होगा। ईरान जंग ने 40 दिन के अंदर अमेरिका की बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक हाकमियत, बालादस्ती और अजादारी थी उसके अंदर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है और यही दरार ट्रंप को नज़र आ रही है। इसलिए ट्रंप सुबह दोपहर शाम धमकी अमेज़ बयानात देकर अपनी जहनी हालत का भी इजहार करता है और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो अमरीकी कौम है, अमरीकी अवाम है, वो भी ट्रंप के साथ नफ़रत करने लगी है। मुख्तलिफ पोल्स जो आ रहे हैं वो उसके नताइज यही बता रहे हैं कि अब रिपब्लिकन पार्टी भी अपनी मकबूलियत खो रही है और ये मुस्तकबिल में मज़ीद ट्रंप की मौजूदगी में इस पार्टी को भी नुकसान होगा और अमेरिका को भी नुकसान होगा। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।